کہیں رحمت اللہ شاہ ولی ہیں، کہیں قاضی مطہر کلے شیر ہیں، کہیں حضور جمال الدین جانمن جنتی ہیں، کہیں حضرت شاہ دانا ولی ہیں، کہیں پر حضرت سرکار سدھن سرمست گجراتی ہیں، کہیں پر کوئی ولی ہے، کہیں پر کوئی ولی ہے۔ حضرات ان اولیاء کرام کے لقب کے ساتھ ایک لقب رہتا ہے جس کو شاہ کہا جاتا ہے۔ ہر ولی کے ساتھ شاہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے آخر کون سی ایسی فیکٹری ہے جس نے ایسا نبوت والا، ولایت والا، بزرگی والی چیز دنیا کو دی ہے؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ اولیاء نکلے ہیں، شاہ کے لقب بٹے ہیں؟ اور ان شاہوں، ان بزرگوں، ان ولیوں نے پوری دنیا میں پرچار کیا تو کیسے اسلام کا کیا؟ میں نے 350 پیج کی ایک مکمل کتاب تحریر کر دی ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی فیضان زندہ شاہ مدار ہے، عید کے بعد وہ آپ حضرات کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ تقریباً 1000 سے زیادہ سلسلہ مداریہ کے ملنگوں کا تذکرہ کیا۔ آج ان بزرگوں کا نام عرس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، لیکن جس بزرگ کی مزار پر جلسہ ہو رہا ہوتا ہے اس بزرگ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ وہ بزرگ ہے کون؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کو یہ القاب کیسے ملے ہیں؟ اس کے تعلق سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ انشاءاللہ یہ کتاب آنے کے بعد ساری دنیا جانے گی کہ حضور رحمت اللہ شاہ ولی کا کیا مقام اور مرتبہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وہ اولیاء ہیں کہ جب کوئی دین کا کام کرنے والا نہیں تھا تب سر پر پگڑی رکھے ہوئے، ہاتھوں میں مولا علی کے نام کا چمٹا لیے ہوئے، سامنے علی کے نام کی دھولی رمائے ہوئے ان بزرگوں نے پورے ملک ہندوستان میں اسلام کے چراغ کو روشن کر دیا تھا۔ آج یہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، کیا 1200 سال پہلے علماء تھے؟ کیا 1000 سال پہلے یہ مدرسے تھے؟ کیا 1000 سال پہلے یہ جماعتیں تھیں؟ آپ کسی تاریخ دان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ سب نہیں تھا۔ پھر دین کیسے پہنچ رہا تھا لوگوں تک؟ تبلیغ کیسے ہو رہی تھی لوگوں تک؟ تو سنو، میں نہیں کہتا بلکہ 600 سال پرانی کتاب کا نام ہے جنم ساکھی گرو نانک دی۔ سبحان اللہ۔ کوئی مسلمان تعریف کرے تو بڑی بات نہیں، کوئی اپنا تعریف کرے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ سکھوں کا گرو نانک اپنی کتاب جنم ساکھی گرو نانک دی میں لکھتا ہے، کیا لکھا انہوں نے؟ لکھا ہے پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کوئی دین والا نہ تھا تو دین پھیلانے کا بیڑا اٹھایا کس نے؟ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار نے اٹھایا۔ آئے شاہ خراسان دے کوئی تہا چنل دیدار۔ آپ کا لوگوں کا دیدار ہوا، خراسان سے آئے، اسی ہڑہڑا چہلت کہن کہاں چلے مستان۔ میں نے کہا کہ کہاں چلے اے مستان جس کا دعویٰ دار ہو آگے بھی ہندوستان، جس کے دعوے دار ہو وہ ہندوستان آگے ہیں۔ ایک رہا اجمیر وچ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک رہا اجمیر وچ، ایک رہا مکن پور جائے۔ ایک کا قیام اجمیر میں ہو گیا، ایک مکن پور میں قیام پذیر ہو گیا، اور ان دونوں نے کفرستان کو ایمانستان میں بدل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تب مولوی نہیں، علماء نہیں، مشائخ نہیں، کوئی کام کرنے والے زندہ شاہ مدار۔ اب سید بدیع الدین قطب المدار نے ایک جماعت تیار کی۔ میں تاریخی بات بتا رہا ہوں، یہ دوسرے سٹیجوں پر آپ کو سننے میں نہیں ملیں گی۔ رحمت اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرس میں ضرور آئے ہو، لیکن یہ کون ہے ان کی ہسٹری سن لیجئے، میں اگلا شعر پڑھوں گا۔ کون ہے رحمت اللہ شاہ ولی؟ زندہ شاہ مدار آئے، تنہا تھے، لیکن ایک ایسی جماعت مدار پاک نے تیار کی، ایسی جماعت تیار کی۔ آئے ہے لکھا ہے تاریخ میں کہ کئی مہینوں حضور جمال الدین جانمن جنتی سانس نہیں لیتے تھے۔ کون ہے جمال الدین جانمن جنتی؟ خلیفہ اور مرید قطب المدار کے ہیں، لیکن بھانجے غوث اعظم کے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ غوث پاک
چکے ہیں. اللہ اللہ 3 مہینے سانس نہیں لی, سر کے بالوں سے خون گرنے لگا. مدار پاک کو آواز دی گئی, دھونی سے رات کو اٹھایا, سر پہ مل دیا, خون آنا بند ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ مدار پاک جب چلے گئے, انہوں نے آنکھ کھولی, پوچھا مریدوں سے کیا میرا پیر آیا تھا؟ بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. مریدوں نے کہا ہاں, زندہ شاہ مدار تشریف لائے تھے. کہا ان سے میں کیا, انہوں نے کیا کیا؟ کہا انہوں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک زندہ رہیں گے تب تک اپنے سر کے بال زمین میں نہیں گرنے دیں گے, کیونکہ پیر کا ہاتھ سر پر لگ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. وہاں سے ایک جماعت تیار ہوئی, جو جماعت کس کی تھی؟ اس دور کے علماء کی. جو جماعت کس کی تھی؟ اس دور کے صلحاء کی. جو جماعت کس کی تھی؟ اس دور کے مفکرین کی. جو جماعت کس کی تھی؟ اس دور کے بڑے بڑے عالموں کی. وہ جماعت کل بھی ملنگان کرام کی جماعت کہی جاتی تھی, آج بھی ملنگان کرام کی جماعت کہی جاتی ہے, اور انہی میں حضرت رحمت اللہ شاہ ولی بھی ہیں. اگر کہیں املی کا پیڑ لگا دیکھنا تو سمجھ جانا یہ مدار کے در کے غلام کا آستانہ ہے. سبحان اللہ. اگر کہیں زمین پر گڈھا دیکھنا جہاں پر آگ جلتی ہے, دھونا رمایا جاتا ہے, سمجھ جانا مدار کے در کے کسی ملنگ کا مقام ہے. اگر کہیں پر پنجتن کا پنجا لگا ہوا دیکھنا, سبحان اللہ, بے شک بے شک, پنجتن کا پنجا کسی آستانے پر لگا ہوا دیکھنا, اور آخر میں اس کے شاہ کا لقب دیکھنا, سمجھ جانا کہ اس نے مدار پاک کے, انہوں نے مدار پاک کے وسیلے سے فقیری اختیار کر کے دنیا کو ٹھوکر مار کے دین کی تبلیغ میں اپنا قدم آگے بڑھایا ہے, اور دین کی تبلیغ انہوں نے کی ہے. میں نے یہ 5 نشانیاں عرس قطب المدار میں بھی بیان کی تھی, اور اپنی طرف سے نہیں, 350 سال پہلے کی کتاب ہفت تماشا اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. اتنی ہی پرانی کتاب کا نام ہے گلزار ارم. آج تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کے بریلی ایریا میں 17 مدرسے تھے مدار پاک کے 1000 سال پہلے. سبحان اللہ, بے شک بے شک, تقریباً 17 مدرسے, لیکن ان مدرسوں کو مدرسہ نہیں کہا جاتا تھا, ان مدرسوں کو تقیہ کہا جاتا تھا. سبحان اللہ. اور ان تقیوں پر, ان مدرسوں پر جو بیٹھا کرتا تھا وہ مدار کے در کا ملنگ ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. مدار کے در کا غلام ہوا کرتا تھا. یہی وجہ ہے 350 سال پہلے ہفت تماشا اور ایک کتاب ہے گلزار ارم, اس میں میر حسن نے لکھا کہ وہ جب چلا وہاں سے دلی سے تو وہ مدار کی چھڑیوں کے جلوس کے ساتھ چلا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کچھ نہیں ہوتا, ان تمام تقیوں خانقاہوں سے مدار کی چھڑیوں کا جلوس نکلا کرتا تھا. اس جلوس کی اگوائی وہ بزرگان مدار پاک کے ملنگان کرام, وہ بزرگان کرام کیا کرتے تھے. اس نے کہا رہا میں کول میں آ کر کئی ماہ, چلا وہاں سے رضائے حق کے ہمراہ, دفالی یوں کھڑی کرتے ہیں چھڑیاں, وہ چھڑیاں کیا بھلی لگتی ہیں کھڑیاں, ربانے دفلیاں بجتی ہیں پیہم, ایکم دم کا لگاتے ہیں سبھی دم. دم مدار کا نعرہ لگاتے ہوئے مکن پور کے عرس میں پہنچا کرتے تھے. اللہ اللہ, یہ شان تھی, یہ کام تھا ان بزرگوں کا, جن میں حضور رحمت اللہ شاہ ولی بھی ہیں. اللہ ان کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے. میں